واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 332 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ کیا سلطان صلاح الدین ایوبی اندھا ہو گیا ہے؟ اسے اپنی فوج کی حرکتیں سمجھ میں نہیں آ رہی۔ خدا جب سزا دینے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اماموں، عالموں اور حکمرانوں کی عقل پر بھی پردہ ڈال دیتا ہے۔ سیاہ ریش نے کہا، سلطان صلاح الدین ایوبی خود فتح کے نشے میں بدمست ہو گیا تھا۔ وہ شاید خدا کے وجود کو اور اس کی لاٹھی کو بھول گیا تھا۔ اس کے گرد اس کے محافظوں اور عیاش سالاروں نے ایسا گھیرا ڈال رکھا تھا کہ کسی مظلوم کی فریاد اس تک پہنچ ہی نہیں سکتی تھی۔ جو بادشاہ فریادیوں کے لیے انصاف کے دروازے اور اپنے کان بند کر لیتا ہے وہ اللہ کی بخشش سے محروم ہو جاتا ہے۔ مجھے 2 سال سے اشارے مل رہے تھے کہ یہ فوج اعمال بد سے باز نہ آئی تو تباہ ہوگی۔ مجھے راتوں کو غیب کی آوازیں سنائی دیتی رہیں، مگر جن کے لیے آوازیں آتی تھیں ان کے کان بند تھے۔ پھر خدا نے یوں کیا کہ ان کی آنکھوں پر پٹیاں باندھ دی اور سلطان صلاح الدین ایوبی جو میدان جنگ کا بادشاہ ہے اور جسے صلیب کے کفار میدان جنگ کا دیوتا کہتے ہیں، عقل کا ایسا اندھا ہوا کہ ساری چالیں بھول گیا۔ اس کی چال دشمن چل گیا اور اسے ایسی شکست ہوئی کہ تنے تنہا مصر پہنچا۔ ہم صلیبیوں سے شکست کا انتقام لیں گے، ایک جوشیلے دیہاتی نے کہا۔ ہم اپنے بیٹوں کو قربان کر دیں گے، فتح اور شکست خدا کے اختیار میں ہے، سیاہ ریش نے کہا۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، اس سیاہ ریش والے بابے کے واقعے کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ سیاہ ریش والا انسان بھی ایک بہت بڑا فتنہ تھا جو کہ صلیبیوں کا پالا ہوا ایجنٹ تھا، جس کا مقصد لوگوں کے دلوں میں سلطان ایوبی اور اس کی جان باز فوج کے خلاف نفرت بھرنا تھا اور سلطان ایوبی کی فوج کے خلاف جھوٹ پر مبنی باتیں پھیلا کر لوگوں کے دلوں سے سلطان ایوبی اور دین اسلام کی محبت کو نکالنا تھا اور جذبہ جہاد کو مکمل ختم کرنا تھا۔ ناظرین، مصر کی سرزمین ایسی ہے کہ وہاں 4000 سال قبل سے لے کر آج سے 100 سال پہلے تک حیرت انگیز فتنے اٹھتے رہے، جس میں سب سے بڑا فتنہ فرعون مصر کا تھا اور اس کے بعد حسن بن صبا یعنی حشیشین کا فتنہ تھا۔ یہ جو آپ کو سیاہ ریش بزرگ والی کہانی سنائی جا رہی ہے، اس میں فقط آپ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھانا مقصود ہے کہ دین اسلام کو سب سے زیادہ نقصان توہم پرستی نے پہنچایا ہے، اور یہ بالکل حقائق پر مبنی ہے، جس کا ثبوت یورپی مورخین بھی فراہم کرتے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کو توہم پرستی سے بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ ناظرین، اب پھر سے چلتے ہیں اس سیاہ ریش والے بابے کی جانب۔ ناظرین، اس بابے نے کہا کہ اس کی ذات نے حکم شکست کا دیا ہو تو بندوں کا جوش سرد پڑ جاتا ہے۔ میں بھی اس لیے یہاں آیا ہوں کہ مصر کے بچے بچے کو شکست کا انتقام لینے کے لیے تیار کروں، لیکن سزا کا وقت ابھی ختم نہیں ہوگا۔ تم اگر اپنے بیٹوں کو فوراً فوج میں بھرتی کرا کے محاذ پر بھیج دو گے تو وہ مریں گے اور شکست کھائیں گے۔ ہر عمل کے لیے ایک وقت مقرر ہے اور وہ وقت ابھی دور ہے جب شکست کو فتح میں بدل دو گے۔ سب سے پہلے خدا کو یاد کرو، اس سے اپنے ان بیٹوں کے گناہوں کی بخشش مانگو جنہیں تم نے ملک شام میں بھیجا تھا۔ معزز ناظرین، آئیے اب چلتے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کی جانب۔ شکست کی ذمہ داری میرے سر پر ڈالو، سلطان ایوبی نے کہا۔ وہ اپنے سالاروں، نائب سالاروں، کمانداروں اور شہری انتظامیہ کے حکام سے خطاب کر رہا تھا۔ شکست کے اسباب بڑے واضح ہیں۔ مجھ سے یہ غلطی ہوئی کہ میں نئی بھرتی لے کر گیا تھا۔ میں زیادہ انتظار کرتا اور مصر میں بیٹھا رہتا تو دشمن سارے شام میں پھیل جاتا۔ میں نے فوج کی جس کمی کو نئے سپاہیوں سے پورا کیا ہے، اس کے متعلق تم جانتے ہو کہ اس کا ذمہ دار کون ہے، لیکن میں اب اس بحث میں وقت ضائع نہیں کروں گا کہ اس کا ذمہ دار فلاں ہے اور وہ گناہ فلاں نے کیا ہے۔ اگر جرم عائد کرنے ہیں تو مجھ پر کرو، فوج کو میں نے لڑایا ہے۔ اگر چالیں غلط تھی تو میری تھی، اس کا کفارہ مجھے ادا کرنا ہے اور میں کروں گا۔ فتح اور شکست ہر مارکے کا انجام ہوتا ہے۔ آج ہم اس انجام سے دو چار ہوئے ہیں جس کے لیے ہم سب ذہنی طور پر تیار نہیں تھے، اسی لیے تم سب کے چہروں پر اداسی
اداسی اور آنکھوں میں بے چینی ہے۔ اگر تم مجھے شکست کی سزا دینا چاہتے ہو تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ میرے کانوں میں یہ آوازیں بھی پہنچ رہی ہیں کہ میری فوج شام میں جا کر آبرو ریزی، لوٹ اور شراب خوری کی عادی ہو گئی تھی۔ مجھے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ میں نے خلیفہ بغداد پر دہشت طاری کرنے کے لیے دانستہ شکست کھائی ہے، اور میں شکست کو فتح میں بدل کر خلیفہ کو اپنا مرید بنانے کی کوشش کروں گا۔ مجھے فرعون تک کہا جا رہا ہے، میں کسی بھی الزام کا جواب نہیں دوں گا۔ ان الزامات کا جواب میری زبان نہیں، میری تلوار دے گی۔ میں الفاظ سے نہیں، عقل سے ثابت کروں گا کہ یہ کس کے گناہ تھے جن کی سزا مجھے اور میرے مجاہدین کو ملی ہے۔ ناظرین، اتنے میں دربان نے اطلاع دی کہ ہمات سے قاصد آیا ہے۔ سلطان ایوبی نے اسے فوراً اندر بلایا۔ گرد و غبار سے اٹے ہوئے اور تھکن سے چور قاصد نے سلطان ایوبی کو العادل کا پیغام دیا۔ پیغام کھول کر پڑھا تو سلطان ایوبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے پیغام ایک سالار کے ہاتھ میں دے کر کہا، یہ پڑھ کر سب کو سناؤ۔ ناظرین، جوں جوں سالار پیغام پڑھتا جا رہا تھا، سب کی آنکھوں میں چمک آتی جا رہی تھی۔ سسکیوں کی طرح 3-4 سرگوشیاں سنائی دی، زندہ باد، زندہ باد، یہ گناہگاروں کا کارنامہ ہے۔ سلطان ایوبی نے کہا، تم میں سے جو قاہرہ میں تھے نہیں جانتے کہ العادل کے پاس کتنی فوج ہے۔ تم یہ بھی نہیں جانتے کہ بالڈون کے پاس 10 گنا زیادہ فوج تھی۔ اس کے سوار زرہ پوش ہیں، اس کے پیادے لوہے کے خود پہنتے ہیں۔ کیا العادل کے مجاہدین نے ثابت نہیں کر دیا کہ ہم شکست کو فتح میں بدل سکتے ہیں؟ کیا تم مجھ سے یہ توقع رکھتے ہو کہ سر پکڑ کر بیٹھ جاؤں؟ اگلی جنگ کی تیاری کرو، مجھے فوج کی بھرتی دو۔ تمہیں قبلہ اول پکار رہا ہے۔ میں دشمن کے ساتھ کوئی سمجھوتا اور کوئی معاہدہ نہیں کروں گا۔ ناظرین، العادل کے پیغام نے جہاں سلطان ایوبی کو حوصلہ دیا، وہاں تمام سالاروں وغیرہ کے بھی مجروح حوصلے تر و تازہ ہو گئے۔ ان میں سے بعض کے دلوں میں سلطان ایوبی اور اس کی فوج کے خلاف شکوک پیدا ہو گئے تھے، وہ صاف ہونے لگے۔ ناظرین، العادل نے اسی ایک معرکے پر اکتفا نہیں کیا، اس نے اپنے دستوں کو 30 سے 40 کی نفری کے جیشوں کے کمانداروں کو شب خون مارنے اور غائب ہو جانے کی ہدایات دیں۔ مقصد یہ تھا کہ دشمن کو پریشان رکھا جائے تاکہ وہ پیش قدمی بھی نہ کر سکیں اور آرام سے بھی بیٹھ نہ سکیں۔ ناظرین، بالڈون پہلے ہی نقصان اٹھا چکا تھا۔ وہ اس ارادے سے اتنی زیادہ فوج لے کر آیا تھا کہ دمشق کے علاقے پر قبضہ کر لے گا۔ اب اس کی یہ حالت ہو گئی کہ ہر رات خیمہ گاہ کے کسی نہ کسی حصے پر تیروں کی بوچھاڑ ہوتی یا حملہ ہوتا تھا۔ فوج کے بیدار ہونے تک حملہ آور دور نکل گئے ہوتے تھے۔ ناظرین، بالڈون نے فوج کو تمام تر علاقے میں دور دور پھیلا دیا۔ العادل کے چھاپا ماروں کو پکڑنے کے لیے اس نے بھی ٹولیاں تیار کی جو رات کو گشت پر رہتی تھی، مگر ہر صبح بالڈون کو یہ خبر سننی پڑتی تھی کہ آج فلاں کیمپ پر حملہ ہوا ہے یا فلاں ٹولی ماری گئی ہے۔ وہ علاقہ پہاڑی تھا، اس سے العادل کے چھاپا مار جیش خوب فائدہ اٹھا رہے تھے، مگر یہ فائدہ العادل کو بہت مہنگا پڑ رہا تھا۔ چھاپا مار اتنی دلیری سے شب خون مارتے تھے کہ دشمن کے کیمپ کے اندر چلے جاتے اور ان میں سے چند ایک جانیں قربان کر دیتے تھے۔ ناظرین، اس طریقہ جنگ سے العادل کوئی علاقہ فتح نہیں کر سکتا تھا، وہ دشمن کو وہاں سے پیچھے بھی نہیں ہٹا سکتا تھا، لیکن یہ فائدہ کچھ کم نہ تھا کہ صلیبیوں کی اتنی بڑی فوج پیش قدمی کرنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ اگر بالڈون پیش قدمی کرتا تو آمنے سامنے جنگ میں العادل اتنی قلیل فوج سے اس کے سامنے 2 گھنٹے بھی نہ ٹھہر سکتا۔ ناظرین، اس نے بالڈون کے کیمپ میں کام کرنے والے مقامی لوگوں میں اپنے جاسوس بھی چھوڑ رکھے تھے، وہ دشمن کی ذرا ذرا سی حرکت کی اطلاع العادل کو دے دیتے تھے۔ ایک بار ان جاسوسوں میں ایک نے صلیبیوں کے اس خوش گھاس کے پہاڑ جیسے انبار کو آگ لگا دی تھی جو انہوں نے گھوڑوں کے لیے جمع کر رکھا تھا۔ العادل کو اطلاع مل چکی تھی کہ دمشق سے تھوڑی سی کمک آ رہی ہے۔ ناظرین، حلب سے کمک ملنے کی توقع نہیں تھی۔ الملک صالح نے پیغام کا جواب دیا تھا کہ صلیبی فرینکس، جنہیں فرنگی کہا جاتا تھا، قلعہ حران کو محاصرے میں لینا چاہتے ہیں۔ اگر
انہوں نے ایسا ہی کیا تو ان پر حلب کی فوج سے حملہ کیا جائے گا۔ ناظرین، چند ایک یورپی مورخین نے صلیبی جنگوں کے اس دور کے متعلق لکھا ہے کہ رم اللہ کی شکست کے بعد اسلامی فوج کو ختم کر دیا گیا۔ اس کے جو دستے بچ گئے تھے انہوں نے لوٹ مار کو پیشہ بنا لیا، وہ صلیبیوں کے فوجی قافلوں کو لوٹ لیتے تھے۔ ناظرین، یہ حقیقت ہے کہ لوٹ مار خود صلیبی کرتے تھے۔ زیادہ تر مورخ اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی اس سلسلے کی کہانیوں میں مورخوں کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ صلیبی فوج مقبوضہ علاقوں میں مسلمان قافلوں کو لوٹ لیا کرتی تھی، اور یہ لوٹ مار اس طرح کی جاتی تھی جیسے یہ کوئی فوجی ڈیوٹی ہو۔ جن مسلمان دستوں کے متعلق چند ایک مورخوں نے لکھا ہے کہ وہ لوٹ مار کرنے لگتے تھے، وہ العادل کے چھاپا مار جیش تھے، جنہوں نے شاہ بالڈون کی اتنی بڑی فوج کو گوریلا آپریشن سے ایک ہی علاقے میں الجھا لیا تھا۔ ناظرین، پہلے کہا جا چکا ہے کہ شب خون یعنی گوریلا آپریشن العادل کو مہنگا پڑ رہا تھا، لیکن اس کے ٹروپس کا جذبہ ایسا تھا کہ کوئی سپاہی منہ نہیں پھیرتا تھا۔ ناظرین، اکثر جیش مسلسل وادیوں وغیرہ میں ہی گھومتے اور بھٹکتے رہتے تھے، اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھی اپنے اڈے پر واپس نہیں آتے تھے۔ اسد الاسدی کی غیر مطبوعہ تحریروں کے مطابق وہ چیتوں کی طرح شکار کی تلاش میں رہتے تھے، اور جب شکار پر جھپٹتے تھے تو انہیں اپنی جانیں چلی جانے کا کوئی غم نہیں ہوتا تھا۔ وہ دشمن کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانے کی کوشش میں شہید اور شدید زخمی ہو جاتے تھے۔ ان کی راتیں دشت و بیابان میں گزرتی اور وہ من پسند کھانوں سے اپنے آپ کو محروم رکھتے تھے۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 333 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔